اچھا اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی یہ ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے، ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کرتا، سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث۔ اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دو واسطوں سے امام مالک سے ہی لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر، ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے، یہ زرہ، تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے۔ اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی، کلائی اور ساتھ پر رکھا، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں؟ کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر، کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، تو ایسے لہذا یہ بھی کوئی نہیں ثابت، یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں، اور جو بالکل نیچے باندھ لیں وہ بھی ثابت نہیں، یہ بالکل درمیان میں سینے کے درمیانی حصے تک ہے، یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک۔ اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 22,017 نمبر، کہ سیدنا حلبتائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر، اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے، تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے، تو یہاں بھی نہیں باندھنا، اور اس کی کباط بھی ہے، پھر کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر باندھتے ہیں، تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا سٹریٹ ہونا چاہیے، تب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے، یہ بھی اس میں حکمت ہے۔ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی، لیکن یہ بڑے ظالم ہے مولوی، بتاتے نہیں کہ امام داؤد نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں جی اپنیاں نو صحیح کہتے ہیں ساڑیاں نو ضعیف، امام داؤد نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے، ناف سے نیچے والی، تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ضعیف الاسناد جو احادیث ہیں انہی کی وجہ سے امت میں سارا فتنہ کھڑا ہوا۔ آپ کو جو عبداللہ بن مسعود والی حدیث تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن مبارک کا میں نے قول بیان کیا تھا کہ یہ حدیث ثابت نہیں، اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹرول لکھا ہوا ہے، جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ تو اب پوری دنیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سما کی تصریح تلاش کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، لیکن کوئی نہیں موجود۔ تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں اس اصول کو نہیں مانتا، تو یہ بات یاد رکھیے پھر اس اصول پر جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری صحیح ثابت ہوں گی۔ تو اب میں آپ کو علمی طور پر لاجیکل ایک پکی والا جواب، الزامی جواب دینے لگا ہوں، جو کہ مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، جو مشکات میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902، مفاخرت اور عصبیت کے بیان والے چیپٹر میں 3 جلد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ حدیث ہے مسند امام احمد میں، اور امام احمد نے اس کو ضعیف بھی کوئی نہیں کہا، صحیح بھی نہیں کہا، ضعیف بھی نہیں کہا۔ تو یہ کہتے ہیں کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے، تو کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے اور کہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، اور فخر کرے اس بات کے اوپر، اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو، اشارے کنائے میں نہیں، ڈائریکٹ اس کو کہو۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرما سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ دیکھیں بخاری مسلم کیا کہہ رہی ہے اور یہ کیا ہے مسند امام احمد۔ تو اب یہ روایت موجود ہے، لیکن اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔
सुफियान सौरी से भी बहुत बड़े इमाम हसन बसरी ताबी 70 सहाबा की सोबत करने वाले, उन्होंने तदलीस की है, उन्होंने समा की तसरीह कोई नहीं की कि मैंने किससे रिवायत सुनी, लिहाजा उसूल मुहद्दिसीन पर यह हदीस ज़ईफ है। इसमें मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है, एक्सक्लूसिव लेक्चर, 1 घंटा और 25 मिनट की गुफ्तगू ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 36 के नाम से ज़ईफुल असनाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। ये एक एक्सट्रीम और दूसरी एक्सट्रीम मुनकरीन हदीस के फितने का तहकीकी जायजा मसला नंबर 35 के नाम से ahlesunnatpak.com पर 1 घंटा और 35 मिनट की गुफ्तगू है। उसमें मैंने ये रफुल यदैन वाला मसला भी खोलकर बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह।